بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وصغيرنا وكبيرنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين لا الحمد يا صنابه میرا معبود بیار خدایی ان کی ساری میری مقصود کے بندہ میں اپنے نبی کا بہت اتنا کہ میری جان میں موجود آپ ساتوں جہاں میں کوئی نظر آیا ہی نہیں آپ ساتھ دونوں جہاں میں کوئی نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کے فضائل، آپ کے دنیا میں تشریف لانا، اس مہینہ کے اندر آپ ہر علماء سے سنتے ہیں، ہر عاشق نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، تو اللہ کا وہ محبوب جب اس دنیا میں آئے تو بہار آ گئی۔ ربیع الاول اس کے اگر معنی کو جائیں، اس کا معنی دیکھیں تو ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول پہلی، یعنی پہلی بہار۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس ربیع الاول شریف کے مہینہ میں دنیا میں بہت مبعوث فرمایا تو دنیا کو ایک پیغام بھی دے دیا کہ دنیا والوں، سوچنا نہیں کہ یہ جو میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں یہ کتنی شان والا ہے، اس کو کتنی عزتیں اور رفعتیں دے کر بھیج رہا ہوں، تو صرف اس کے ماہ مقدس کے معنی ہم کو جان لینا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلی بہار۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہر کسی نے خوشیاں منائی، انسانوں نے خوشیاں منائی، اللہ کے فرشتوں نے خوشیاں منائی، وہ لوگ غلمان خوش تھے، حتیٰ کہ جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کرنے لگے۔ اور اس سے بڑھ کر جو درخت ہیں انہوں نے بھی خوشیاں منائی۔ کیسے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کا ظہور ہوا تو آج ہرن اور ایک شیر ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ آج شیر ہرن کا شکار نہیں کر رہا، آج بھیڑیا بکری کو اپنے لقمے اجل نہیں بنا رہا۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آج کیا ہے کہ آج شیر اور ہرن ایک جگہ دکھائی دے رہے ہیں، آج بھیڑیا اور بکریاں ایک جگہ دکھائی دے رہے ہیں، آج کیا ہوا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ آج اس پیارے محبوب کا ظہور ہوا ہے جس پیارے محبوب کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کرام، اور بڑی لطف کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ جب امام الانبیاء کا ظہور ہوا، جب ہی ظہور ہوا تو درختوں نے پھول کھلا کھلا کر اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی کی۔ اور اب درختوں نے پھول کھلائے۔ آج دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی پھل ہمیں میٹھا نظر آتا ہے، کسی کا ذائقہ کڑوا نظر آتا ہے، کسی کا کھٹا نظر آتا ہے، اور کوئی ایسے پھل بھی ہیں، کوئی ایسے درخت بھی ہیں کہ جن درختوں پر صرف پھول لگتے ہیں لیکن ان کا پھل نہیں لگتا، اور بعض ایسے درخت ہیں جن پر پھول بھی نہیں لگتے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے محبوب کا ظہور ہوا، تو وہ درخت کے جنہوں نے سب سے پہلے پھول کھلائے، اپنے بدن سے پھول ظاہر کیے، اللہ رب العزت نے ان کے پھلوں کو میٹھا کر دیا۔ آج دنیا میں جو سب سے زیادہ میٹھا پھل نظر آتا ہے تو یہ وہ درخت ہیں جو محبوب کی آمد کی خوشی میں سب سے پہلے انہوں نے پھول کھلوائے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پھل کو میٹھا تر میٹھا کر دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے درخت جنہوں نے تھوڑی سی دیر کر دی، پھول کھلانے میں تھوڑی سی دیر کر دی، تو ان کا جو پھل ہے وہ کھٹا بن گیا۔ وہ انسان کھاتا تو ہے، اپنے منہ میں لگاتا ہے، لیکن انسان کا منہ بنتا ہے، اس کا غیر جو ذائقہ ہے وہ کھٹا نظر آتا ہے، کھٹا جو ہے وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی دیر کی، اور آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تھوڑی اور دیر کر دی پھول کھلانے میں،
تو اللہ رب العزت نے ان کے پھلوں کے اندر جو ذائقہ ہے وہ کڑوا کر دیا، وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا، انسان اسے کھا نہیں سکتا کیونکہ وہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جن درختوں نے پودوں نے تھوڑی اور دیر کر دی، اللہ رب العزت نے ان کے درختوں پر پھولوں کو تو ظاہر فرمایا لیکن اس کا پھل بننے نہ دیا، لوگوں کے لیے بننے نہ دیا، نہ میٹھا بننے دیا، نہ کڑوا بننے دیا، نہ کھٹا جو ہے وہ بننے دیا، صرف اس پر پھول اگتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے محبوب کی آمد کی خوشی میں تھوڑی اور دیر کر دی تو اللہ رب العزت نے ان درختوں کو بغیر پھولوں کے رکھا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دنیا میں تشریف لائے، جس نے بھی محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، پہلے حصہ لیا، اللہ رب العزت نے اسے سب سے زیادہ عطا کیا۔ جس نے تھوڑی دیر کی اسے بھی عطا کیا لیکن اس سے کم، جس نے اور دیر کی اسے بھی عطا کیا لیکن اس سے کم، لیکن جس نے بالکل ہی محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی دیر لگائی، اللہ رب العزت نے اسے ایسے رکھ دیا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بلال، حضرت بلال ابشر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر تقریباً 7 یا 8 برس کی تھی، اور جب تشریف لائے تو وہاں ایک یہودیوں کا رہب رہتا ہے۔ آدھی رات کے وقت جب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو وہ چیخ اٹھا، تمام لوگوں کو اس وقت اس نے اٹھایا، کہنے لگا یہودیوں اٹھ جاؤ۔ جب یہودی اٹھے تو پوچھنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے؟ آدھی رات کا وقت ہے، ابھی صبح آ رہی ہے، رات صحیح طریقے سے گئی نہیں لیکن تو نے شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ کہنے لگا کہ آج میں اس لیے شور مچا رہا ہوں کہ آج یہودیت اس دنیا سے ختم ہونے جا رہی ہے۔ آج وہ پیارا محبوب جس کا اعلان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی کرتے رہے، آج وہ دنیا میں مبعوث ہو چکا ہے۔ کہنے لگا تمہیں کس طرح پتا چلا؟ تو کہنے لگے کہ جاؤ مکہ کے اندر پوچھو، کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ جب پوچھا گیا حضرت عبد المطلب سے تو آپ نے فرمایا ہاں میرا پوتا پیدا ہوا ہے۔ جب پوتے کا نام لیا تو کہنے لگے ذرا دکھائیے تو صحیح۔ وہ کہنے لگا رہا، وہ یہودی عالم کہنے لگا جس نے آدھی رات کو اپنے رایا کو اٹھا دیا تھا، کہنے لگا یہودیوں اٹھ جاؤ، اب تمہارا مذہب اس دنیا سے جا رہا ہے، یہودی اس دنیا سے جا رہے ہیں، آج محمد مصطفیٰ آ رہا ہے، آج محبوب آ گیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے شاخوں پر، اس کی کمر پر مہر نبوت ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا تو آپ کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دنیا میں آئے؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کا ظہور ہونے لگا تو میں پریشان ہو گئی کہ میرے پاس عورت موجود نہیں ہے۔ تو اتنے میں میری گھر کی دیوار پھٹی، 3 عورتیں اندر آئیں۔ میں نے دیکھا بڑے لمبے لمبے قد ہیں، بڑے حسین و جمیل صورت والی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آنے والیوں بتاؤ تم کون ہو؟ پہلی نے کہا اے آمینہ ڈر نہیں، میں نسل انسانی کی ماں حضرت حوا ہوں۔ دوسری کہنے لگی کہ میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ تیسری کہنے لگی میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ اے آنے والی تم کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی اے آمینہ آج تیرے لال کی دائیاں بن کر آنے لگی، ہم تیرے لال کی دائیاں بن کر آئی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اتنی میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف نور ہی نور ہو گئے۔ میں نے زمین سے لے کر آسمان تک جہاں نظر میں دوڑا رہی تھی مجھے نور ہی نور نظر آ رہا تھا، اور میں نے اچانک دیکھا میرے دروازے پر ایک حسین جمیل صورت والا کھڑا ہے، ہاتھ یوں باندھے ہوئے ہیں،
سر کو جھکائے ہوئے کھڑا ہے. جب میں نے اس کو دیکھا تو تھوڑا سا مجھے ڈر محسوس ہوا. تو میں نے کہا کہ آنے والوں تم کون ہو, کیوں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگا اپنا تعارف تو کرائیے. کہنے لگا نظریں جھکی ہوئی ہیں, ہاتھ باندھا ہوا ہے, اور کہنے لگا انا جبریل. اے آمینہ یہ اور کوئی نہیں, میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جبریل کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا اے پیارے مصطفیٰ کی ماں, میں صرف اکیلا نہیں آیا, اللہ رب العزت کی 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی لے کر آیا ہوں. حور و غلماں بھی آئے ہوئے ہیں, اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے آئے ہوئے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ آنے والے تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اے آمینہ آج میں تیرے لال کا استقبال کرنے آیا ہوں. اور آپ فرماتی ہیں کہ جب چاروں طرف نور آ گئے تو اس وقت میں نے جبریل کی آواز سنی. اب سنو, یہ جبریل کا عقیدہ ہے. ہم کسی ایسے عقیدے کے قائل نہیں ہیں. ہماری جو بھی بات ہوتی ہے یا قرآن سے ہوتی ہے یا پیارے محبوب کریم کی مصطفیٰ کی محبوب کی زبان سے ہوتی ہے. جبریل کے وہ الفاظ اٹھاؤ حدیث کی کتابوں کو, جبریل کی آواز آتی ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرا لال اس دنیا میں آ رہا تھا, جبریل نے پہلی آواز دی, کہنے لگا اظہر یا سید المرسلین. سید المرسلین سب سے پہلے پکارنے والا جبریل تھا. ابھی محبوب دنیا میں نہیں آئے, ابھی محبوب کائنات نے اپنی زبان سے اعلان نہ کیا. سب سے پہلے جبریل نے کہا اظہر یا سید المرسلین, اے نبیوں کے سردار آ جائیے. اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ دوسری آواز حضرت جبریل امین کہنے لگے اظہر یا رحمت للعالمین, اے پیارے دونوں جہانوں کے رحمت والے آ جائیے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ دوسری آواز جبریل کی سنی, اب تیسری آواز جبریل نے دی اظہر یا خاتم النبیین, اے نبوت کی ختم کرنے والے آ جائیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں پھر پیارے جبریل نے آواز دی, کہنے لگے اظہر یا رسول اللہ. آج ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں, ابھی کسی انسان نے نہ کہا تھا, ابھی پیارے محبوب دنیا میں نہیں آئے. اٹھاؤ حدیث کی کتابوں کو, سب سے پہلے سید المرسلین کہنے والا جبریل تھا, رحمت للعالمین کہنے والا جبریل تھا. اور پیاری جبریل رحمت للعالمین نے کہا تھا. اور جب تیس اور آواز دی, کہنے لگی اظہر یا رسول اللہ. اور پانچویں آواز کہا اظہر یا نورا من نور اللہ, اے اللہ رب العزت کے پیارے نور آ جائیے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جبریل نے یہ 5 آوازیں دی, اظہر یا سید المرسلین, اظہر یا رحمت للعالمین, اظہر یا خاتم النبیین, اظہر یا رسول اللہ, اظہر یا نورا من نور اللہ. اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ایک پیالہ نمودار ہوا, مجھے حکم ہوا کہ میں پی لوں. جب میں نے اس پیالے کو پیا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, شہد سے زیادہ میٹھا تھا. اب میں نے اپنے بستر پر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں, بڑے خوبصورت پرندے ہیں. ہر پرندوں کی چونچ میں ایک موتی ہے, اور وہ آتا ہے میرے بستر پر آ کر وہاں پہ رکھتا ہے, حتیٰ کہ وہ میرا بستر ان سفید موتیوں سے, ان خوبصورت موتیوں سے بھر گیا. اور میں نے سامنے کیا دیکھا, ایک حسین و جمیل لمبے قد والی عورت کھڑی ہے. میں نے کہا کہ اے آنے والی تم کون ہو, کیوں آئی ہے؟ تو کہنے لگی اے آمینہ آج تیرا لال آ رہا ہے, میں کوئی دنیا کی عورت نہیں ہوں, میں اللہ رب العزت نے جتنی حوریں پیدا کی ہیں میں ان حوروں کی سردار ہوں, تیرے محبوب کی استقبال کے لیے آئی ہوں.
دنیا میں آتا ہے ماں کو ناپاک کر دیتا ہے، جس زمین پہ آتا ہے زمین کو ناپاک کر دیتا ہے، لیکن آج اللہ کا رسول آ رہا ہے، وہ پیارا محبوب آ رہا ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب لولا محمد لما اظہرت الربوبیہ، اگر میں نے محبوب کو نہ پیدا کرنا ہوتا، محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ آگے فرمایا کہ اگر میں نے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ ستاروں کو بناتا، نہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، لما اظہرت ربوبیہ، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال اس دنیا میں آ رہا تھا تو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت میں نے دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام کا ظہور ہوا اور فرمایا کہ جب پیارے محبوب دنیا میں آئے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگوں میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے۔ آگے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا، میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لوگوں میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے، یہ سورج کی طرح روشن جو ہے، روشنی منیر ہے، چمکتا ہوا سورج تمہیں دے دیا ہے، وہ محبوب دے دیا ہے جو تمہیں جنت کی بشارتیں دیتا ہے۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا محبوب دنیا میں آیا، میں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اتنا حسین و جمیل کہ محبوب کریم علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا تھا، وہ نور جو زمین سے لے کر آسمان تک نظر آ رہا تھا، اس سے بھی بڑھ کر میرے محبوب کا جو چہرہ تھا وہ حسین تھا۔ جب میں نے محبوب کے زلفوں کو دیکھا، امبرین کی خوشبو لگی ہوئی تھی، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ختنہ بھی کیا ہوا تھا، میرے محبوب کو اللہ رب العزت نے نہلا کر بھیجا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جو ہے وہ خوشبو سے بھر چکا تھا، اور فرماتی ہیں میرا محبوب جب دنیا میں آیا میرے گھر میں خوشبوؤں کے غلے آ گئے، میرا گھر معطر ہو گیا، خوشبودار ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، فرمایا کان ساجدہ، اور آتے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لٹا دیا، حضرت عبد المطلب آپ کے پیارے دادا فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ میرے گھر کی طرف جھک گیا، جب میں دوسرا چکر آیا تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنے ذہن میں سوال کیا آج کعبۃ اللہ جھک چکا ہے، آج اس کے جھکنے کی وجہ کیا ہے، جب میں اپنے گھر میں پہنچا مجھے بتایا گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے، اللہ کا محبوب آیا ہے۔ تو جب میں حضرت آمینہ کے گھر میں آیا میں نے دیکھا کہ وہ پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں جو مجھے کبھی پہلے نہ آتی تھی۔ تو جب میں نے اپنے گھر کے اندر آیا میں نے کہا کہ آمینہ وہ میرا محبوب تو مجھے دیکھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھنے کے لیے آیا میرا محبوب لیٹا ہوا تھا، جب کپڑے کو میں نے اٹھایا اتنا حسین و جمیل تھا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اللہ رب العزت نے اتنا نور بانٹا، اتنا نور بانٹا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر میں نے لٹائے تھے وہاں پہ نہ تھے۔ تو میں پریشان ہو گئی کہ میرا محبوب کہاں گیا۔ آپ مجھے آواز آئی، یہ عربی کی کلمات ہیں میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں غمگین ہوئی میرے کان میں آواز آئی کہ لوگوں اے پیارے فرشتوں
اسے مشرق کی سیر کرا دو. اسے مشرق کی طرف لے جایا گیا. پھر آواز آئی کہ اسے مغرب کی سیر کرا دو. پھر مغرب کی طرف لے جایا گیا. پھر آواز آئی کہ اسے شمال کی طرف لے جاؤ. شمال کی سیر کرائی گئی. پھر میرے کان میں آواز آئی کہ اسے جنوب کی طرف جو ہے وہ سیر کرا دو. اسے جنوب کی طرف لے جایا گیا. گویا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں بھیجا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کی سیر کرا دی. گویا کہ اللہ کا محبوب آ گیا تاکہ دنیا والے پہچان جائے کہ وہ محبوب جب اللہ رب العزت نے اس کی خاطر زمین کو پیدا کیا، اس کی خاطر آسمان کو چھت بنایا ہے، جنت و دوزخ کو بنایا ہے، وہ محبوب ذرا دکھائیں. اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو اپنے محبوب کا نور بانٹ دیا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی حوروں کو بھیجا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو نورانی فرشتوں کو زمین پہ بھیجا، میرے گھر میں بھیجا. اور اتنے میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ دن گزرے، حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرماتی ہے کہ وہ قحط کے دن تھے اور ہمیں کوئی کھانا نہیں ملتا تھا. ہم جنگل میں چلے جاتے، وہاں درختوں کی جڑوں کو کھیڑ کر اسے لے کر آتے، گھر میں اسے پکاتے، اسے کھانا اپنا بناتے. لیکن اتنے میں آواز آئی کہ آج اللہ رب العزت کا محبوب تشریف لائے ہیں، اور پلان جی بنا کہ مکہ میں جائیں، امراء کے سرداروں کے بچے لے کے آئیں، وہاں لے کر آئیں اور ان سے کچھ معاوضہ ملے گا، کچھ کھانا بن جائے گا. حضرت حلیمۃ السعدیہ فرماتی ہے کہ میں بھی آئی، اور میرے پاس جو سواری تھی وہ بہت کمزور تھی، راغب تھی. تو پہلے جو وہ میرے ساتھ قافلے والی تھی وہ پہلے چلی گئی، امراء کے بچوں کو لے لیا اور سرداروں کے بچوں کو اٹھا لیا. جب میری باری آئی، سرداروں کا بچہ موجود نہ تھا. میں پوچھتی ہوئی آئی، حضرت عبد المطلب سے میری ملاقات ہوئی. میں نے آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا، میری سواری میرے ساتھ تھی. حضرت عبد المطلب سے جب بات ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی ایک بچہ موجود ہے، اگر تو اسے دودھ پلا شاید تیری قسمت بدل جائے. حضرت حلیمۃ السعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں پیارے محبوب کے گھر میں گئی، دروازہ کھولا گیا. جب محبوب کریم علیہ السلام کی ماں سے میری پہلی ملاقات ہوئی، میں نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محترمہ سے ملی تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں اے حلیمۃ السعدیہ، جس بچی کو تو لینے کے لیے آئی ہے، کیا تمہیں میں وہ دکھاؤں نہیں؟ حضرت حلیمۃ السعدیہ فرماتی ہیں جب محبوب کریم علیہ السلام سے کپڑا ہٹایا گیا، جب میں نے محبوب کے چہرے کو دیکھا تو میرے چہرے کے، میرے جسم کے اندر، میرے دل کے اندر پیارے محبوب کی محبت اتنی بھر گئی، میرے ذہن نے یہ گوارا کیا کہ اگر مجھے کچھ بھی نہ ملا یہ بچہ میں ضرور لے کر جاؤں گی. وہ میں نے اٹھایا، اپنی سواری میں بٹھایا. جب میری سواری چلنے لگی، وہی لاغر سی سواری تھی، وہی کمزور سواری تھی کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت عنایت کی کہ وہ آگے چل رہی ہے، چلتی جا رہی ہے. وہ میرے قافلے والی بہنیں جو مجھ سے پہلے جا چکی تھی، جب میں ان کے قریب سے جانے لگی تو کہنے لگی حلیمہ تیرے پاس سواری بڑی کمزور تھی، چلنے کا نام نہ لیتی، کیا تو نے چینج کی ہے، اس کو بدل دیا ہے؟ کہنے لگی نانا میں نے سواری کو نہیں بدلا بلکہ سوال بدل چکا ہے. آپ فرماتی کہ مختصر میں گھر میں آ گئی. میری بہن تھی کہ جس نے ابو لہب کا یعنی مکہ کے سردار کا بیٹا لے کے آئی، اور شام کو میرے گھر میں آتی ہے، کہتی ہے کہ حلیمہ آنا میرے گھر کے اندر، میں کتنا حسین بچہ لے کر آئی ہوں، بڑا پیارا حسین بچہ ہے، بڑا اللہ رب العزت نے اسے خوبصورت بنایا ہے، آنا دیکھ. حضرت حلیمۃ السعدیہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ نہ بولی. پھر میری بہن کہتی ہے آنا میں تمہیں اپنا وہ بچہ دکھاتی ہوں جو میں لے کر آئی، بڑا حسین جمیل ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے محبوب کو دیکھا ہوا تھا، میں اس کے گھر میں چلی گئی. جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میں نے کوئی وہاں پہ حرکت نہ کی، کوئی یہ نہ کہا کہ یہ تو بڑا حسین ہے.
اس لیے کہ میری آنکھوں نے مصطفیٰ دیکھا ہوا تھا. اب یہ بچہ مصطفیٰ کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ جب میں نہ بولی تو کہنے لگی اے حلیمہ کچھ نہیں بول رہی، کیا کتنا حسین بچہ نہیں ہے؟ حضرت حلیمہ السعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کے بازو کو پکڑا، میں نے کہا میں نے تیرا بچہ تو دیکھ لیا ہے، آج ذرا میرا بچہ بھی دیکھ، میرا محبوب بھی دیکھ جس کو میں لے کر آئی. جب میں لے کر آئی پیارے مصطفیٰ کریم سے کپڑے کو اٹھایا، آپ کے وقت خاک کے چہرے سے جب اٹھایا وہ نور جو محبوب کے چہرے سے نکل رہا تھا، میری بہن نے دیکھا، دیکھتی ہی رہ گئی، زبان سے کچھ نہ بولی، ساکت ہو کر رہ گئی. تو میں نے اس سے بازو سے پکڑا، میں نے کہا کیا کر رہی ہے؟ نظریں ٹکٹکی جو ہے وہ جما کر بیٹھ گئی. تیرا بچہ حسین ہے یا میرا بچہ حسین ہے؟ کہنے لگی حلیمہ مکہ کے سردار کا بچہ میں لائی ہوں، اتنے بچے حسین میں لائی تھی، لیکن آج تیرا بچہ دیکھا ہے، آج تک میں نے اس سے حسین صورت والا نہیں دیکھا. حضرت حلیمہ السعدیہ فرماتی ہے کہ 7 سالی تھی، محبوب نے قدم رکھے، میری بکریوں نے وہ دودھ دیا، جہاں ہم پانی استعمال کرتے تھے وہاں ہم دودھ استعمال کرنے لگ پڑے. وہ محبوب اس دنیا میں آئے کہ یہاں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر کسی نے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کے جانور ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ آج وہ محبوب آ گیا ہے، وہ پیارا محبوب دنیا میں بوس ہو گیا ہے، جس کا اعلان نبی کرتے رہے، جس کی آمد کا تذکرہ اللہ کے محبوب کرتے رہے، اللہ کے نبی کرتے رہے. ضرورت اس بات کی ہے محبوب کی آمد کی خوشی بھی منائی جائے اور محبوب کریم علیہ السلام کی سنت پہ بھی عمل کیا جائے. آخری اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی 28 اکتوبر یعنی اگلی جمعرات کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی مسجد کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد ہوگا. صدارت پیر طریقہ حضرت علامہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب آپ فرمائیں گے، اور خصوصی کتاب حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب وہ کتاب فرمائیں گے. سارے احباب اس پہ تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اللہ